بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس کی پہلی قسط پرسوں ہم نے اپلوڈ کی تھی، تو الحمدللہ آپ لوگوں کا کافی اچھا رسپانس آیا، جس نے مجھے مزید موٹیویٹ کیا کہ اس کی جو اگلی 2-3 قسطیں بنتی ہیں اس میں اس کا سارا مواد شیئر کر دیا جائے، اپلوڈ کر دیا جائے آپ لوگوں کی خدمت میں۔ تو اس کا دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور باقی اس سلسلے میں ایک گزارش یہ بھی ہے کہ اپنے مین ٹاپک شروع کرنے سے پہلے جو گزارش ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے دوسرے لوگوں کی اصلاح کے لیے سنیں ضرور اس کو، اور اس کے بعد اس کے جو چیدہ پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تو وہ آپ ضرور کومنٹس میں ان کو شیئر کریں، اپنا جو بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے۔ کیونکہ صرف میں اس کو ایسا نہیں رکھنا چاہتا کہ 3-4 ویڈیو بنائی اور اس کے بعد ختم، صرف انفارمیشن ہی دینا چاہتا، میں اس کو فروٹفل بنانا چاہتا ہوں۔ ایکچولی جو لاسٹ اس سلسلے کی ایپیسوڈ ہماری ہوگی اس میں ہم سجیشن دیں گے اس کے حل کے لیے، کہ جو چینجز ہیں عدالتی نظام کے سلسلے میں، چاہے وہ ججز کی اپوائنٹمنٹ ہو یا پروسیجرل چینجز ہوں، تو وہ ہم اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق حل بھی تجویز کریں گے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس کو سنیں ضرور، شیئر کر دیں آگے، اور اپنی طرف سے جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ حل میں یہ پوائنٹ شامل ہونا چاہیے تو وہ آپ ضرور شامل کریں۔ تو آج ہم جو اس کے 6 کردار ہیں: منظور شدہ آئین قانون، ججز، وکیل، سائل جس کو ہم مظلوم بھی کہہ سکتے ہیں، پھر ظالم، پھر حکومت اور اس کے ادارے، تو اس میں ہم باری باری شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چلیں گے۔ تو ججز کی اہلیت کے بارے میں میں ایک ایسا انکشاف کرنے والا ہوں کہ جس طرح مجھے بہت ہی زیادہ حیرت ہوئی، اور آپ بھی انشاءاللہ اس کو حیرت سے دیکھیں گے، سنیں گے، اور پھر اللہ پاک سے دعا ہی کریں گے۔ تو شروع کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو پہلا عدالتی نظام کا جو پہلا کردار ہے وہ ہے منظور شدہ آئین، لکھا ہوا قانون۔ اس کی سب سے اچھی بات جو ہے لکھے ہوئے آئین کی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ججز کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، وکلاء کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے، اور سائل کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ ججز کے لیے آسانی اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس کے سامنے کتاب لکھی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، اس کے سامنے کتاب ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے اس کو کتاب کو کنسلٹ کرنے کا، کہ یہ اگر جرم کیا ہے تو اس کی یہ سزا ہے، اگر ان حالات میں کیا ہے تو یہ سزا ہے، اگر ان حالات میں کیا ہے جرم سیم ہے لیکن حالات بدل گئے ہیں تو اس کی وہ سزا ہے۔ ایوری تھنگ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ لکھے ہوئے آئین کا یہ ہوتا ہے کہ اس سے روگردانی کرنا ایک تو ممکن نہیں ہوتی، اور دوسرا ججز کے لیے آسانی ہوتی ہے، اور وکلاء کے لیے بھی اپنی پریکٹس کے دوران دلائل تیار کرنے کے میں بہت ہی وہ ممد اور تعاون کا باعث بنتی ہے۔ اب آتے ہیں ججز کے بارے میں۔ ججز کی جو اہلیت ہمارے آئین میں لکھی ہوئی ہے، کانسٹیٹیوشن میں ہے، پارٹ 7 ہے کانسٹیٹیوشن کا ہمارا حصہ 7۔ تو اس میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ججز کی سب کی تقرری کا پیمانہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا کرائٹیریا کیا ہے، کوالیفیکیشن کیا ہونی چاہیے ایک جج اپوائنٹ کرنے کے لیے۔ تو اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو قومی اسمبلی کے ممبران یا ایون کہ بلدیاتی الیکشن میں بھی جو کونسلز وغیرہ الیکشن
کنٹیسٹ کرتے ہیں ان کا بھی جو کرائٹیریا ہے وہ بھی متعین ہے۔ اب اس میں میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہتا ہوں پہلے جج سے آنے سے پہلے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ جج کا کرائٹیریا سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جو ممبران قومی اسمبلی یا بلدیاتی کسی بھی قسم کے جو انتخابی ریس کے دوران سلیکشن ہوتی ہے، الیکشن ہوتا ہے، تو ان ممبران کی جو کوالیفیکیشن ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اچھے کردار کا اگر حامل نہیں ہے اور عام طور پر احکام اسلام سے انحراف میں مشہور ہے، تو وہ قومی اسمبلی یا کسی بھی قسم کے ممبر کے لیے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات کا خاطر خواہ علم نہ رکھتا ہو، وہ بھی انتخابی میدان میں نہیں اتر سکتا۔ پھر اسلام کے مقرر کردہ فرائض کا پابند اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب نہ کرتا ہو، تو وہ بھی کسی بھی قسم کا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ سمجھدار پارسا نہ ہو، فاسق ہو، ایماندار اور مومن نہ ہو، کسی اخلاقی پستی میں ملوث ہو، یا جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں ان کو سزا ہو چکی ہو، تو وہ بندہ بھی کسی بھی قسم کا الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ فاطر العقل ہے اور پاکستان کی مسلح افواج اور عدلیہ کو بدنام کرنے والا یا اس کی تضحیک کا باعث ہو، تو وہ بندہ بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر وہ کسی سرورت سے بدعنوانی یا کسی اخلاقی پستی کی وجہ سے برطرف کر دیا گیا ہو، تو وہ بھی کسی الیکشن کے لیے اہل نہیں ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جب ہم عام نوکری کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس کے فیلڈ کے متعلق، اس کے علاوہ جو ہر اپنا ویکنسی میں، ہر محکمے میں اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ہوتی ہیں دو چار چیزیں ہوتی ہیں، جس میں پولیس ویریفیکیشن ہوتی ہے، وہ مسٹ ہے پولیس ویریفیکیشن۔ اس کے بعد جو اس کی ڈگری ہے وہ HEC ریکگنائزڈ یونیورسٹی سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے، کریکٹر سرٹیفکیٹ۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں ججز کی، جو ہمارا آئین کہتا ہے کہ ججز کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اور جس سے آپ انشاءاللہ حیرت میں ضرور ڈوب جائیں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز کی اہلیت یہ ہے کہ وہ 5 سال ہائی کورٹ کا جج رہا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، 15 سال ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا رہا ہو۔ 5 سال ہائی کورٹ کا جج ہو یا 15 سال ایڈوکیسی اس نے کی ہو ہائی کورٹ میں، دونوں صورتوں میں وہ بندہ سپریم کورٹ کا جج بننے کا اہل ہے۔ اس کے علاوہ آئین پاکستان میں پارٹ 7 میں کوئی کوالیفیکیشن جج سپریم کورٹ کے جج کے لیے نہیں لکھی ہوئی۔ اب آگے چلتے ہیں، ہائی کورٹ کا جج۔ تو ہائی کورٹ کے جج کے لیے لکھا ہوا ہے کہ جو 45 ایئر ایج اس کی منیمم ہونی چاہیے، 45 سال کی عمر سے کم اگر ہے تو وہ جج ہائی کورٹ کا نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد اگلی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کورٹ جو ضلعی عدالتیں ہوتی ہیں اس میں اس کا جو ایکسپیرینس ہے، سروس ہے، وہ کم از کم 3 سال کی ہو۔ اچھا، اس کے بعد اگر اسی عدالتی نظام میں کوئی یا سول سروس وغیرہ میں اس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ 10 سال کا ہونا چاہیے، جیسے پراسیکیوٹر ہوتے ہیں سرکاری، ایڈوکیٹ جنرل، ڈپٹی ایڈیشنل وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سارے ان کا اگر 10 سال کا ایکسپیرینس ہے تو وہ بھی ہائی کورٹ کا جج بننے کا اہل ہے۔ اور اچھا، یہ سارے کا سارا جو ایکسپیرینس ہے 10 سال کا یا 5 سال یا 15 سال ایڈوکیسی وغیرہ کا ہے یا 5 سال کا ہائی کورٹ کے جج کا ہے یا کوئی بھی ایکسپیرینس ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ہی گو میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ مطلب اگر ڈپٹی پراسیکیوٹر اس نے 2 سال کیے ہیں، اس کے بعد کوئی دوسری سیاسی حکومت آئی ہے، اس نے ان کو چینج کر دیا، دوبارہ پھر اس سیاسی حکومت کا وہ نمائندہ بن کے پراسیکیوٹر بن جاتا ہے، تو ساری کی ساری اکمولیٹ کر کے
مجموعی طور پر دیکھا جائے گا کہ اس نے 10 سال جوڈیشل آفیسر کے طور پہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اچھا، تو یہ ہیں ہمارے آئین میں دی گئی اہلیت۔ اب جو اسلامی معاشرے میں، اسلامی حکومتوں میں جو قاضی کے لیے تھی نا شرائط، وہ ہیں کہ وہ بندہ آزاد ہو، عقل مند ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، پھر قابل اعتماد ہو، ٹرسٹ وردی ہو، اور مسلمان بھی ہو۔ اچھا، یہ ہے ایک اسلامی قاضی کی اہلیت کی شرائط۔ اب حیرت کی بات جو میں نے آپ سے شروع میں عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج کا کریکٹر کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ اس کا کریکٹر کیا ہوگا۔ جتنی شرائط رکن قومی اسمبلی یا بلدیاتی ممبران کے لیے ہیں وہ بھی اس کے لیے مینشن نہیں کی ہوئی۔ جو پاکستان کا آئین ہے جس کو میں نے کنسلٹ کیا ہے، اور کنسلٹ جب میں نے کیا ہے تو سچی بات ہے کہ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ جب کوئی بھی جج یہ جو پاکستان کے آئین میں لکھی ہوئی ہیں شرائط یہ پوری کرے گا تو وہ جج بن جائے گا، چاہے وہ ڈاکو ہو، چاہے وہ عقل سے بالکل بے بہرا ہو، چاہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا وہ پریشر ہو، آزاد نہ ہو، جس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ وہ آزاد نہ ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ غلامی وہی جو آج سے قرون اولیٰ کے دور میں ہوتی تھی وہ والی غلامی، آج کے دور میں بھی غلامی ہو سکتی ہے کہ اس کے اوپر، ویسے تو کہتے ہیں نا کہ وہ پریشر اس کو نہیں لینا چاہیے۔ اب یہ جو میں نے اہلیت بیان کی ہے یہ تو ہے پاکستان کے آئین میں کے حساب سے۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی اہلیت کا معیار، جس طرح میں نے کہا ہے کہ اس کے کردار کو جو ڈسکس کرتا ہو، وہ اگر کسی اور جگہ لکھا ہوا ہے تو میں کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ مجھے اس کے بارے میں علم فی الحال نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی علم ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور تاکہ ایک تو میں اپنی تصحیح کر سکوں اور دوسرے سننے والے جو ہیں وہ بھی غلط قسم کا اس سے نہ کوئی مطلب نہ لے سکیں۔ اچھا، تو یہ تو تھیں دو ہو گئے ہمارے کردار، لکھا ہوا آئین اور جج کا۔ اب اگر ہم تیسرا کردار ڈسکس کر لیں تو وہ ہے وکیل کا۔ وکیل کا کردار بہت ہی زیادہ معنی خیز بھی ہے اور ایک اہمیت کا حامل ہے۔ اب معذرت کے ساتھ کہ پاکستان کا قانون کچھ اس طرح کا ہے یا وکالت کا پیشہ اس طرح کا ہے کہ ان کے پاس کوئی بندہ بھی چلا جائے وہ اس سے الا ماشاء اللہ تو پوچھتے نہیں ہیں کہ تم سچے ہو یا جھوٹے ہو، بس اس کو یہی وہ سبز باغ دکھاتے ہیں کہ بس تیرا مقدمہ میں لڑوں گا اور تو جیت جائے گا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو حوصلہ شکنی کرنی چاہیے جو ظلم کر کے آتا ہے کورٹ میں اور سائل بن کے مظلوم کے اوپر اور ظلم کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ وکیل کا کردار بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور وکیل بننے کے لیے بھی جو اہلیت ہے اس کی ڈگری چیک کرنے کا بھی کوئی شاید رواج نہیں ہے، کیونکہ پچھلے دنوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی ڈگری کا بھی کیس منظر عام پر آیا تھا، جس کے بعد ابھی تک تو اس کے اوپر کوئی اپڈیٹ نہیں شیئر ہوئی میڈیا کے اوپر، نہ نیشنل میڈیا کے اوپر اور نہ ہی سوشل میڈیا کے اوپر۔ تو یہ آج میں نے 3 ڈسکس کر لیے ہیں، اور باقی جو 2 رہ گئے ہیں، 3 رہ گئے ہیں، اس کے اوپر انشاءاللہ کل گپ شپ لگائیں گے، اور پھر ایک اور ویڈیو بنا کے جس میں کچھ مسائلیں میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ جس میں ایک جج غلط فیصلہ دیتا ہے اور دوسرا اس کو ریورٹ کر دیتا ہے کہ اس سے پہلے جج نے غلط فیصلہ دیا ہوا ہے۔ تو وہ کچھ مسائلیں میں بیان کروں گا ہوش ربا قسم کی۔ تو آخر میں جو ہماری ایک ویڈیو بنے گی وہ اس میں حل تجویز کیا جائے گا، جو پوائنٹس آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو اللہ پاک خیر و عافیت فرمائے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔